خوش آمدید. آج ہمارے پاس ایک خاص دستاویز ہے جس کا ہم جائزہ لیں گے. جی. یہ ہمارے ایک سامع نے بھیجی ہے، حمود الرحمان رپورٹ، اردو کے نام سے ایک PDF فائل. اچھا. اور یہ فائل انہوں نے بتایا کہ www.bhutto.org ویب سائٹ سے حاصل کی گئی ہے. جی ہاں، bhutto.org. تو آج کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان فراہم کردہ حصوں کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان میں کیا اہم نکات یا یوں سمجھے کیا بصیرتیں ہیں. بالکل. دیکھتے ہیں یہ صفحات کیا کہتے ہیں. اب دیکھیے، حمود الرحمان رپورٹ کا نام سنتے ہی ذہن فوراً وہ پاکستان کی تاریخ کے ایک اہم اور حساس دور کی طرف جاتا ہے. جی بالکل، 1971 کے واقعات اور اس کے بعد کی تحقیقات. تو بلا شبہ ایک بہت ہی اہم تاریخی دستاویز سمجھی جاتی ہے. یقیناً. تو آئیے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ مخصوص صفحات ہمیں کیا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اس PDF سے کافی سارے صفحات موصول ہوئے ہیں، درجنوں کے لیں. اچھا، تو حجم تو ہے فائل کا. جی ہاں، پہلی نظر میں لگتا ہے کہ یہ کسی تفصیلی دستاویز کا حصہ ہے. لیکن یہیں پر ایک بہت ہی غیر متوقع صورتحال سامنے آتی ہے. وہ کیا؟ جیسے ہی ہم ان صفحات کو کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام صفحات بالکل خالی ہیں. کیا مطلب بالکل خالی؟ جی بالکل سفید، جیسے کورے کاغذ ہوتے ہیں. ان پر کچھ بھی تحریر نہیں ہے. کچھ بھی نہیں؟ سوائے ایک چیز کے، ہر صفحے کے نیچے وہ ویب ایڈریس لکھا ہوا ہے، www.bhutto.org. اوہ، یہ تو واقعی بہت عجیب بات ہے نا؟ ایک اتنی اہم رپورٹ کے نام سے فائل، ایک خاص ویب سائٹ کا حوالہ اور اندر صفحات خالی. جی، یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتی ہیں غیر معمولی اور قابل غور مشاہدہ ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، عام طور پر جب ہم کسی دستاویز کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارا دھیان متن پر ہوتا ہے. دلائل کیا ہیں، شواہد کیا ہیں، جی، ڈیٹا، تصویریں وغیرہ. لیکن یہاں تو سب سے نمایاں چیز ہی مواد کی عدم موجودگی ہے. یعنی کہ ٹیکسٹ ہے ہی نہیں. جی، ان مخصوص صفحات میں حمود الرحمان رپورٹ کا کوئی متن، کوئی مواد سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اچھا. لیکن یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس مشاہدے کا مطلب یہ ہرگز نہیں نکالا جانا چاہیے کہ حمود الرحمان رپورٹ خود وہ خالی ہے یا اس کا کوئی وجود ہی نہیں. نہیں، بالکل. رپورٹ تو ایک تاریخی حقیقت ہے. جی بالکل. فائل کا نام دیکھیے، حمود الرحمان رپورٹ urdu.pdf، اور پھر ماخذ www.bhutto.org. یہ دونوں چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایک دستاویز موجود ہے. ہاں، اور شاید اس ویب سائٹ پر ہو بھی. ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. لیکن جو خاص صفحات ہمیں تجزیے کے لیے ملے ہیں وہ معلومات سے پوری طرح خالی ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ یہ خالی بن کیوں ہے؟ جی، یہی اصل سوال ہے. کیا یہ کوئی تکنیکی مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسے فائل اپلوڈ کرتے ہوئے یا ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہو؟ یہ ایک امکان ہے. ڈیجیٹل فائلوں میں ایسا ہو جاتا ہے. فائل کرپٹ ہو سکتی ہے، نامکمل اپلوڈ ہو سکتی ہے. یا پھر کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ رپورٹ کی ساختہ کا ہی حصہ ہوں؟ جیسے کتابوں میں کبھی کبھی باب شروع ہونے سے پہلے یا بعد میں خالی صفحہ ہوتا ہے. جی، یہ دوسری ممکنہ وضاحت ہے. بعض اوقات فارمیٹنگ کے لیے یا سیکشن الگ کرنے کے لیے خالی صفحات ڈالے جاتے ہیں. لیکن یہاں ایک تیسرا پہلو بھی ہے جس پر غور کرنا میرے خیال میں اہم ہے. وہ کیا؟ وہ ہے ماخذ کا سیاق و سباق، یعنی یہ فائل آئی کہاں سے ہے. bhutto.org. جی، bhutto.org. یہ ویب سائٹ ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ، ان کی سیاست سے وابستہ ہے. صحیح. اور حمود رحمان کمیشن وہ بھٹو صاحب کے دور حکومت میں ہی بنا تھا، 1971 کے واقعات کی تحقیقات کے لیے. جی ہاں، یہ تعلق تو واضح ہے. تو اس رپورٹ کے نتائج اور خاص طور پر اس کا پبلک کیا جانا یہ ہمیشہ سے ایک کافی حساس اور متنازع موضوع رہا ہے. اچھا نکتہ ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ماخذ یعنی bhutto.org اس معاملے کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے. جی، ایک لحاظ سے ایک ایسی ویب سائٹ جو بھٹو صاحب اور ان کی جماعت سے جڑی ہے، اس پر اس تاریخی رپورٹ کا ہونا یہ منطقی لگتا ہے. بالکل. لیکن پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ یہ خالی صفحات، ان کا کیا جواز ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ ہمیں صرف یہی خالی صفحات ملے، یا اس ویب سائٹ کے حوالے سے اس کی کوئی علامتی اہمیت بھی ہو سکتی ہے؟
دیکھیں، بغیر مکمل دستاویز یا مزید معلومات کے کوئی حتمی بات کہنا تو بہت مشکل ہے۔ ظاہر ہے۔ ہم صرف انہی چیزوں پر بات کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، یعنی خالی صفحات اور نیچے لکھا URL۔ ٹھیک۔ تاہم یہ صورتحال ہمیں ایک اور اہم نقطے پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈیجیٹل دور میں تاریخی دستاویزات تک رسائی کے چیلنجز۔ اچھا، جیسے کہ کیا آن لائن جو مواد ہمیں ملتا ہے وہ ہمیشہ مکمل ہوتا ہے؟ کیا وہ اصل دستاویز کی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے؟ یہ تو اہم سوال ہے، خاص طور پر جب معاملہ ایسی حساس تاریخی دستاویزات کا ہو جیسے حمود الرحمن رپورٹ، تو ان کی دستیابی، ان کی مکملیت اور انہیں پیش کرنے کا انداز، یہ سب بہت معنی رکھتا ہے۔ تو یہ خالی صفحات، چاہے ان کی وجہ کچھ بھی ہو، تکنیکی خرابی ہو یا کچھ اور، جی، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ڈیجیٹل ذرائع کو استعمال کرتے وقت ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ بالکل، اور ان کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ کسی بہت پرانے نایاب مخطوطے کا ڈیجیٹل سکین دیکھ رہے ہوں جی، اور اس میں کچھ صفحات غائب ہوں یا پڑھے نہ جا سکے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ تو نہیں جان پاتے کہ ان صفحات پر کیا لکھا تھا، لیکن وہ خلا، وہ گمشدگی خود آپ کو اس مخطوطے کی تاریخ کے بارے میں، اس کی حفاظت کے مسائل کے بارے میں، یا پھر اسے ڈیجیٹائز کرنے کے عمل کے بارے میں سوچنے پر اکساتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو یہاں یہ خلا، یعنی یہ خالی صفحات، ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم صرف مواد پر توجہ نہ دیں۔ کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں۔ ہاں، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں، بلکہ مواد کی پیشکش اور اس کے سیاق و سباق، یعنی ماخذ پر بھی غور کریں۔ بالکل۔ کیا bhutto.org پر مکمل رپورٹ موجود ہے؟ کیا یہ خالی صفحات کسی بہت بڑے مجموعے کا ایک چھوٹا سا غیر اہم حصہ ہے؟ یا یہ اردو ترجمے کی کوئی خاص بات ہے؟ جی، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ سارے سوالات اہم ہیں، لیکن ان کے جوابات ہمیں ان چند خالی صفحات سے نہیں مل سکتے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو ذرائع ہمیں فراہم کیے گئے، ان سے حاصل ہونے والا کلیدی نقطہ یا مشاہدہ صرف اتنا ہے کہ حمود الرحمن رپورٹ کے نام سے منسوب اور bhutto.org سے حاصل کردہ یہ مخصوص PDF صفحات، ان میں کوئی متن نہیں ہے، جی، سوائے ویب سائٹ کے پتے کے۔ بالکل۔ یہ اپنے آپ میں ایک مشاہدہ ہے، اگرچہ یہ ہمیں رپورٹ کے اصل مواد کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ صحیح۔ در حقیقت یہ مشاہدہ ہمیں رپورٹ کے مواد سے ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا ہے، اور ماخذ اور اس کی پیشکش پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم ذرائع کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو صرف موجود معلومات ہی نہیں دیکھتے، بلکہ جو نہیں ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ معلومات کی عدم موجودگی، اس کا فارمیٹ، اس کا ماخذ، یہ سب چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان خالی صفحات کا کوئی خاص مقصد ہو، جیسے پڑھنے والے کو کسی نقطے کی طرف متوجہ کرنا؟ یا یہ کہ رپورٹ کا جو ورژن شائع ہوا تھا اس میں ہی یہ حصے خالی چھوڑے گئے تھے؟ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ جی، قیاس آرائیوں سے تو بچنا چاہیے، لیکن یہ سوال اٹھانا کہ ایسا کیوں ہے، یہ تحقیق کا ایک لازمی حصہ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ہم صرف بحث کی خاطر یہ فرض کر لیں کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کسی قسم کی سینسرشپ ہے؟ یا نامکمل ہونے کا ایک طرح سے اعتراف؟ یا محض تکنیکی لاپرواہی؟ دیکھیں، ہمارے پاس ان صفحات کی بنیاد پر ان میں سے کسی بھی نظریے کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ صورتحال تحقیق کرنے والے کے لیے ایک سبق ضرور ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب آپ کو ایسا کوئی ماخذ ملے، عنوان بہت اہم، ویب سائٹ بھی متعلقہ، لیکن مواد غائب، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مزید تحقیق کرتے ہیں۔ جی، آپ مزید کھوج لگاتے ہیں، متبادل ذرائع تلاش کرتے ہیں، اس ویب سائٹ کے بارے میں، اس کے مقاصد کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اسی فائل کے دوسرے ورژن ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ خالی صفحات ایک طرح سے خود ایک تحقیقی چیلنج بن جاتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ ہم صرف اسی مواد کا تجزیہ کر رہے ہیں جو ہمیں ملا ہے۔ جی بالکل، اسی کا۔ اور اس معاملے میں وہ مواد ہے ہی نہیں،
تو مواد کی عدم موجودگی ہی ہمارا بنیادی مشاہدہ ہے۔ صحیح۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ bhutto.org پر پوری رپورٹ ایسی ہی خالی ہے، یا یہ کہ اس خالی پن کا کوئی بہت گہرا مطلب ہے۔ نہیں، یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ جو نمونہ ہمارے پاس آیا وہ اس حالت میں ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں واپس اسی دستاویز یعنی حمود الرحمن رپورٹ کے وسیع تر تاریخی تناظر کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، یہ رپورٹ پاکستان کی تاریخ کے ایک انتہائی نازک، ایک تکلیف دہ موڑ سے متعلق ہے۔ بلا شبہ۔ اس کے مندرجات کیا تھے، کب شائع ہوئی، کیسے ہوئی، اس پر کیا بحثیں ہوئیں، یہ کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ایک پیچیدہ کہانی ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ اس رپورٹ کے مختلف ورژن ہوں، کچھ نامکمل حصے ہوں، مختلف ترجمے مختلف جگہوں پر گردش میں ہوں، اور ہر ایک کی اپنی ایک تاریخ ہو۔ جی، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی کہانی۔ تو یہ خالی صفحات بھی شاید انجانے میں ہی اس پیچیدہ تاریخ کا ایک ننھا سا حصہ بن گئے ہیں۔ تو گویا ان صفحات کا تجزیہ ایک طرح سے ڈیجیٹل دور میں معلومات کی نوعیت اور ان تک رسائی کو سمجھنے کا تجزیہ بن گیا۔ جی، ایسا ہی ہے۔ ہم نے رپورٹ کے متن پر تو بات نہیں کی کیونکہ وہ تھا ہی نہیں، بالکل۔ لیکن ہم نے اس عدم موجودگی کے ممکنہ اسباب اور اس کے مضمرات پر غور کیا۔ جی ہاں، اور یہ بذات خود ایک اہم مشق ہے۔ آج کل معلومات کا جو سیلاب ہے آن لائن، جی، بے تحاشا۔ اس میں یہ پہچاننا کہ کب معلومات نامکمل ہے، کب ماخذ مشکوک ہو سکتا ہے، کب اس پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہے، اور کب کچھ نہ ہونا بھی ایک قابل غور بات ہو سکتی ہے، یہ سب تنقیدی سوچ کی مہارتیں ہیں۔ جی، یہ بہت اہم تنقیدی مہارتیں ہیں۔ چلے اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے حمود الرحمن رپورٹ اردو PDF کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو ہمیں bhutto.org سے حاصل ہوئے، جی، اور ہمارا مرکزی اور بنیادی مشاہدہ یہ رہا کہ فراہم کردہ درجنوں صفحات مکمل طور پر خالی تھے، سوائے حل صفحے کے نیچے درج ویب سائٹ کے URL کے۔ بالکل، اور اختتام کے لیے ایک نقطہ جس پر ہمارے سامعین مزید سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ صورتحال جہاں ایک اتنی اہم اور سمجھی جانے والی تاریخی دستاویز کے فراہم کردہ حصے بالکل خالی ہیں، یہ ہمیں ڈیجیٹل آرکائیوز اور آن لائن تاریخی مواد کی نوعیت پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جب ہم آن لائن تاریخ پڑھتے ہیں یا تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں ماخذ کی مکملیت پر، اس کے سیاق و سباق پر، جیسے یہاں bhutto.org کا ہونا ایک خاص سیاق و سباق فراہم کرتا ہے، اور جس انداز میں مواد پیش کیا گیا ہے اس پر کتنی توجہ دینی چاہیے۔ کیا ڈیجیٹل کاپی ہمیشہ اصل کی مکمل اور صحیح نمائندگی کرتی ہے؟ یہی سوال ہے، اور خاص طور پر جب معلومات غائب ہو تو اس خلا سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ خلا خود تاریخ کا کوئی حصہ بیان کر رہا ہے، یا یہ صرف ڈیجیٹل دنیا کی حدود اور خامیوں کی نشاندہی ہے؟ واقعی یہ وہ سوالات ہیں جو یہ خالی صفحات ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، بہت خوب۔ یہ واقعی غور و فکر کے لیے ایک دلچسپ نقطہ ہے، اور اسی کے ساتھ آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔